خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں, جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب اور مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب, بہت شکریہ. ذرا ابتدا میں تو یہ جو خاکہ دکھایا کہ اس عنوان سے بات کر لیں, اس میں ذخیرہ اندوزی کی ایک شخص نے, اس کے لیے عمارت کا ایک حصہ مختص کر دیا, وہ حصہ گر گیا, جانی نقصان ہو گیا گھر والوں کا. میں اگر اس کے ایک ہی پہلو پہ اگر آپ سے بات کروں کہ یہ بڑا پیش آنے والا مسئلہ ہے, ہم دیکھتے ہیں ماضی قریب میں بھی ایسا ہوا ہے, ماضی بعید میں مثالیں بھری پڑی ہیں کہ بنیادی کھانے پینے کی چیزوں کو لوگ ذخیرہ کر لیتے ہیں, اور ایک طرف یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ ذخیرے پڑے ہوتے ہیں, اور ایک طرف یہ عالم ہوتا ہے لوگ بنیادی چیزوں کے لیے مر رہے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ایک وہ دلیل ہی دیتے ہیں بھائی بزنس ہے, پروفٹ کمائیں گے, وہ تو اپنی جگہ, لیکن اس طرح ذخیرہ کر کے غیر معمولی پروفٹ کمانا جہاں لوگ دوسرے سے بھوک سے مر رہے ہوں, اس بارے میں کیا کہیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث مبارکہ میں ہے المحتکری ملعون, احتکار کرنے والا ملعون ہے. اور احتکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو لوگوں کی روزمرہ ضرورت کی ہیں, جس میں غلہ وغیرہ آ جاتا ہے خاص طور پر, اسے اس وجہ سے روک لینا کہ مارکیٹ کے اندر شارٹیج ہو جائے اور پھر ہم ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر مہنگا بیچیں. جب یہ چیز ہوگی تو پھر یہ لعنت کے زمرے میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رحمت سے دور کر دیتا ہے. ہاں, اگر مارکیٹ میں اویلیبل ہے, ویسے ہی آدمی رکھ لیتا ہے کہ چلو رمضان آنے والا ہے, میں تھوڑا پروفٹ کر کے بیچوں گا اور لوگوں کو کوئی تنگی نہیں ہو رہی, تو بالکل اس کو حق حاصل ہے, وہ رکھ سکتا ہے. لیکن یہ احتکار کے لوگوں کی تکلیف کی وجہ سے, بلکہ تکلیف میں مبتلا کرنے کی نیت سے, تاکہ مارکیٹ میں شارٹیج ہو, جمع کر لینا اور پھر مہنگا داموں بیچنا, یہ منع ہوتا ہے. آپ بھی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, میرے خیال میں ترتیب یہی بنے گی کہ ایک دکان چلانے کے لیے جتنے ذخیرے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ڈسپلے کے اوپر کچھ ہوتا ہے, کچھ پیچھے اسٹور میں ہوتا ہے, اس میں تو ظاہر ہے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے, اور اسی طریقے سے تھوڑا بہت وہ اسٹور کر لینا کہ جس کے نتیجے میں بازار کے حساب سے جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو گیپ ہوتا ہے اس کو ایڈریس کرتے ہوئے ایک جینون لافل اگر وہ پروفٹ کماتا ہے, اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جیسے ہی اس کا مقصد یہ ہو جائے کہ اس طرح سے بازار کو بگاڑ دیا جائے کہ لوگوں کے لیے اذیت کا سبب بنے, تو اس میں عام طور پر جتنی بھی استعمال ہونے والی چیزیں, لوگوں کے غذا میں استعمال ہونے والی یا ضرورت کی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ان کی زندگی کا معاملہ بن سکتا ہے, بگڑ سکتا ہے, تو اس میں غذا بھی آئے گی, اس میں بعض دواؤں کا بھی مسئلہ آ جائے گا. اب جیسے کووڈ کے ویکسین کا مسئلہ تھا, فرض کیجئے کہ ویکسین ہی کو کوئی اس وجہ سے ذخیرہ کرنا شروع کر دے کہ کچھ لوگ مریں گے, تو ڈیمانڈ ایک دم بڑھ جائے گی اور اس کے بعد پھر اس کا نفع جو ہے وہ دو چند ہو جائے گا. یہ تمام تر چیزیں اس اعتبار سے جائز دی ہوگی. بعض لگژری آئٹمز ہوتے ہیں, صحیح ہے, اس کے اندر تو مرضی ہے, فرنیچر کے معاملات ہو سکتے ہیں, زیورات کے معاملات ہو سکتے ہیں, وہ انسان کی زندگی اس کے اوپر نہیں ٹکی ہوئی ہے. صحیح ہے, لیکن یہ والے معاملات جو ہیں اس کے اوپر انسان کی زندگی ٹکی ہوئی, ٹھہری ہوئی ہے. صحیح. قبلہ ایک مسئلے پہ ہم نے سحر میں بات کی تھی, رضا داؤدانی صاحب بھی تھے, میں چاہتا ہوں آپ بھی اس پہ کہیے گا, چونکہ بہت اگین پیش آنے والا مسئلہ ہے اور باقاعدہ جانی نقصان ہو رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے. یہ آج کل پتنگ بازی اور اس میں اس طرح کے دھاگے کا استعمال ہو رہا ہے. میں نے صبح عرض بھی کیا تھا, میرے اپنے ایک ماتحت ہیں, ان کو ابھی 4 دن پہلے وہ اس انداز سے ان کو ڈوری لگی کہ بس وہ ڈاکٹر نے کہا, اب ان کو چہرے پہ ٹانکے آئے ہوئے, ڈاکٹر نے کہا ذرا سا اگر یہاں ہوتا تو وہ آنکھ کی بینائی جا سکتی تھی. فیصل آباد میں ایک شخص جان سے چلا گیا ہے, لوگ مر رہے ہیں, اور وہ بے شرمی سے وہ اسی طرز کے دھاگے سے جو ہے وہ پتنگ اڑائی جا رہی ہے کہ جو کہ لوگوں کی جانوں کا سبب دینے کا سبب بن رہی ہے. تو اس پہ ہم نے سحر میں بھی بات کی تھی, آپ بتائیے گا کہ کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے فی نفسی ہی اگر یہ پتنگ اڑانا غلط نہیں بھی ہے, تو اس انداز سے اس طرح کے دھاگے سے پتنگ اڑانا کہ جس سے لوگ مر سکتے ہوں, یہ حرام ہوگا فقہی یہ اعتبار سے؟ جی بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں. صحیح ہے. تو اس میں تمام وہ چیزیں آ جائیں گی کہ جس کی جن سے مخالف کو یا اس کی اپوزٹ سائڈ کو اختیار کرنے کی بنا پر لوگوں کو آپ کے ہاتھ یا زبان سے تکلیف پہنچے. صحیح ہے. اور آخری جو سرکار نے خطبے دی اس میں واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان, مال اور عزت و آبرو کو حرام کر دیا. صحیح ہے. جان کے اندر یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. جان سے مراد یہ نہیں کہ جان سے مار دیا جائے, ہاں ہاں, عضو تلف ہو جانا, اور جیسے وہ مر بھی گئے بچے کتنی دفعہ ہو چکا ہے. میں لاہور میں جب پڑھتا تھا تو کتنے واقعات گلوں سے, کیونکہ اسکوٹر چلا رہے ہوتے تھے نا, وہ گلے میں آ گئی ایسے اور وہ ایک دم گھس جاتی ہے, اتنی تیز ڈور ہوتی ہے کہ آدمی پھر وہ اسپیڈ میں رک بھی نہیں سکتا, اور کٹ جاتی تھی گردن. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. تو یہ صرف اپنے چند پیسے کمانے کے لیے مسلسل یہ معاملات ہیں. اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ریاست اپنا کردار ادا کرے, جس سے قوانین پاس بھی ہوتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں, گرفتاریاں ہوتی ہیں, لیکن اس میں جب سنجیدگی ہوگی انشاءاللہ تو یہ سلسلہ رکے گا, اور ہونا چاہیے, کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے. جیسے نبی کریم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی برائی کو ہوتے دیکھے ہاتھ سے بدل سکتا ہے تو ہاتھ سے بدلے, یہ ریاست کا کام ہے. اور جو زبان سے بدل سکتا ہو, ہاتھ سے نہیں بدل سکتا, زبان سے بدلے. یہ علماء کا کام ہے, آپ کا, ہمارا کام ہے.
اور تیسرا درجہ عوام کا ہوتا ہے، بالکل بیچارے نہ ہاتھ سے بدل سکتے ہیں نہ ان کی کوئی سننے کے لیے تیار ہے، صحیح ہے، تو کم از کم دل میں برا جانے، یہ ضروری ہے۔ اور اس میں گھر والے بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، جب دیکھ رہے ہیں کہ بچہ چپکے سے لا کے چرخی رکھ رہا ہے اور ڈور اور پتنگے جمع کر رہا ہے، تو بھائی اس کو روکیں نا، یہ تم کیا کر رہے ہو، اور اس کو جلا دیں، پتنگوں کو، اس کو ختم کر دیں۔ اس قسم کی چیزوں کو تو ختم کرنا، ڈسٹرائے کرنا، یہ گھر والوں پر واجب ہے، اور اس چیز کو روکنا چاہیے بالکل۔ اور اس میں سختی ہونی چاہیے، قانون اس میں باقاعدہ بن جائے نا، 2-3 سال کی سزا ہو ذرا ٹائٹ قسم کی، تو پھر یہ ایک دو مثالیں سیٹ ہو، یعنی جیسے بھی فیصلہ بند واقعہ ہوا ہے تو پکڑیں اس کو، جس کے اگر دیکھیں نا گھر تباہ ہو جاتا ہے، ساری زندگی کا غم دے گئے آپ اس کو، بالکل مناسب۔ اور پہلے آپ پھر آپ آج نصف رمضان میں بھی ہم داخل ہو گئے، اور جناب امام حسن مجتبیٰ سے بھی آج کا دن منسوب ہے، تو آپ اگر اس حوالے سے بھی فرما سکیں۔ ظاہر ہے کہ بہت ہی عمدہ بات ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ہم خراج تحسین اس طریقے سے پیش کریں کہ ان کی اس حدیث کی طرف توجہ کریں کہ کتنی عمدگی کے ساتھ انہوں نے دوسرے کی کمک اور مدد کرنے کو بیان کیا۔ مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے امام کا یہ جملہ کہ جب ان سے کسی نے یہ کہا کہ آپ تو سب خدا کی راہ میں دیتے ہیں، پروردگار عالم کی راہ میں۔ امام حسن علیہ السلام کی سخاوت، ان کی جنروسٹی بہت مشہور، دسترخوان امام حسن اسی نسبت سے ایک تعبیر استعمال کی جاتی ہے۔ تو ان سے کہا کسی نے کہ آپ تو سب خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں، تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، وہ وہاں سے دے رہا ہے تو یہاں سے ہم بانٹ رہے ہیں، وہ وہاں سے دینا بند نہیں کرتا تو یہاں سے ہم بانٹنا کیسے بند کر دیں، اور خدا کی عطا کے اوپر کیسے سوء ظن کا اظہار کریں۔ اور پھر اس کے بعد ایک جملہ جو امام کا ہے وہ بھی بہت عمدہ ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مزدور ہے، جو میرا یہاں کا جو مال ہے صدقے کے طور پر اگر میں کسی کے ہاتھ میں دے رہا ہوں تو وہ مزدور ہے، یعنی مزدوری وہ کیا کر رہا ہے، اگر ہم کسی کو کوئی مال دیتے ہیں کہ کہیں پہنچا دو تو وہ باقاعدہ اس کے لیے کوئی تنخواہ لیتا ہے، کوئی اجرت لیتا ہے، کچھ پیسے کمیشن لیتا ہے۔ منی ایکسچینج والا بھی اگر یہاں کے مال کو کسی اور جگہ پہنچائے گا تو وہ ہم سے کچھ نہ کچھ کمیشن لیتا ہے کہ یہ مزدور کتنا اچھا ہے، جو بظاہر غریب ہے، بظاہر فقیر ہے، مفلس ہے، خلاش ہے، مگر یہ کتنا اچھا مزدور ہے کہ میرے دنیا کے مال کو آخرت میں پہنچاتا ہے اور مجھ سے کسی قسم کے کمیشن کا بھی طلبگار نہیں ہوتا۔ یہ تعبیرات ہیں کہ جس کے ذریعے سے انفاق فی سبیل اللہ اور صدقات وغیرہ کو انکریج کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک جملہ جو پچھلی بات تھی اس کے حوالے سے بھی میں گزارش کروں گا کہ لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے اے صاحبان عقل، یعنی اگر عقل ہے تو اس بات کو سمجھو کہ اگر تم اس طرح سے کسی چیز کو ایگزیکیوٹ کر دو گے نا تو اس کے اندر زندگی کے پہلو نکل آئیں گے۔ یہ جو بھی بات ہو رہی تھی نا کہ مختلف افراد کو مثال بنا دیں، ایک ان کو نمونہ عبرت بنا دیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دوسرے تمام افراد کو احساس ہو جائے گا کہ نہیں جناب اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے، ریاست خاموش نہیں بیٹھتی ہے۔ صحیح، فی الحال آپ ان کی ذات گرامی سے کچھ اگر ہمیں۔ جی، جس حضرت نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ اپنا گھر کا پورا مال اللہ کی راہ میں دیا اور 3 دفعہ نصف مال دیا، تو اس سے یہ ذرا لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جب پہلی مرتبہ گھر کا پورا مال دے دیا تو دوسری مرتبہ کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ عطا فرماتا ہے، آپ اور دیتے ہیں اور عطا فرماتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا۔ کہ ہمارے اندر بخل ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آ گیا تو پھر معاذ اللہ زبان قال سے نہیں، زبان حال سے کہتے ہیں کہ یہ تو آ گیا پھر اللہ تعالیٰ کیسے دے گا، یہ غلط ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے 25 حج کیے اور پیدل حج کیے ہو، مدینے سے مکے آنا، اور اس دور کے اندر 25 حج آپ کی طرف منسوب ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ عبادت کے لیے مشقت اٹھانا، قہر نفس، یہ آپ کی عادت میں شامل تھا۔ اسی طرح سخاوت کے معاملات، اسی طریقے سے سمجھداری، عقل مندی، زیرکی، اپنے آباء و اجداد کے مشن کو آگے لے کے چلنا، یہ تمام چیزیں، اور علم تو ہونا ہی چاہیے۔ بس یہاں ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت کا بیان بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کو سیرت کو اپنانا یہ اس سے زیادہ میرے خیال میں اہم چیز ہے۔ جب ایک ہم رول ماڈل ہی نہیں بنیں گے، خالی ہم رسمی طور پہ الفاظ ادا کریں گے، تو ہماری آنے والی نسلیں بھی پھر ہماری ہی سنت پہ چلیں گی کہ بولو اور بس پھر اپنی مرضی کا کرو۔ تو اس لیے ہمیں ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے تاکہ معاشرے میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا ہو۔ جزاک اللہ، بہت بہت نوازش، بہت نوازش۔ بس ایک آدھ منٹ میں ایک آدھ سوال لوگوں کا، ہم آڈیو پلے نہیں کرتے، ویسے تحریری کچھ سوالات ہیں اس میں سے ایک آدھ لے لیتے ہیں۔ شاید کسی اعتبار سے سوال آیا بھی ہے کہ جناب وہ اس میں سے کہ بلیوں کے حوالے سے، بلیاں پالنے کا بہت شوق ہے، تو کیا اس میں فقہی طور پہ کوئی قباحت ہے جی بلیاں پالنے میں؟ فقہی طور پر تو کوئی قباحت نہیں ہے، یعنی بلی کو اگر کوئی پالنا چاہے، پیٹ کو پالنا
اپنے طور پر یعنی اس کو پسند کیا گیا ہے، ناپسندہ نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی جانور ایسا ہو کہ جس کے لیے خاص کوئی حکم آ جائے، جیسے کتے وغیرہ کے حوالے سے معاملہ الگ ہے، ورنہ جیسے بلی وغیرہ ہے یہ پالتو جانور ہیں اور ان کو پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں ایک اس کا خیال یہ رکھنا پڑے گا کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے نا تو ظاہر ہے کہ لباس کے اندر اس کو یہ خیال اور اہتمام کرنا پڑے گا کہ بلی کا ایک آدھ بال ہو تو شاید چل جائے، زیادہ بال ہوں تو پھر چونکہ حرام گوشت جانور ہے اور اس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے پھر نماز میں اپنے لباس کو اس سے دور کرنا پڑے گا، اس کو جھاڑ کر پھر وہ نماز پڑھے۔ باقی اس کے علاوہ اس کو لیں، اس کو ہاتھ میں لیں، گود میں لیں، لیکن اس کا خیال رکھیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں پالتو جانور کی تو پھر اس کے غذا دانے پانی کا بھی خیال کریں، اہتمام کریں، پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ فقہی حوالے سے کوئی رائے مختلف ہے اس میں؟ جی اس میں ہمارے ہاں بلی پاک ہے، اس کا ظاہر صرف سور کے بارے میں ہمارا ہے کہ وہ نجس العین ہے، ایک ایک بال ناپاک ہے، اور بلی کتا ظاہر ان کا بالکل پاک ہے، ویسے نجس ہیں کہ زبان اگر پانی میں ڈالیں گے، لیکن بلی کے بارے میں تو خاص نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ طوافین طوافات میں سے ہے، یعنی بار بار چکر لگانے والوں میں سے۔ اور یہ اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ وضو کر رہے تھے ایک بلی آ گئی تو آپ نے پانی آگے کر دیا، اس نے پانی پیا تو پوچھا گیا رسول اللہ یہ تو درندہ ہے اور آپ نے تو درندوں کے لعاب کو ناپاک قرار دیا۔ سرکار نے فرمایا یہ طوافین طوافات میں سے ہے، یعنی بار بار چکر لگاتی ہے، اگر اس کے جھوٹے کی وجہ سے پانی کو ناپاک قرار دیا تو تم حرج میں پڑ جاؤ گے۔ اور یہ تو دیکھیں نا دودھ میں منہ ڈال دیتی ادھر، تو اس وجہ سے اس کا لعاب بھی اس چکر بار بار لگانے کی علت کی وجہ سے اور علت حرج کی وجہ سے معاف رکھا گیا ہے۔ صحیح۔ اور فقیر نے بھی بلی پالی ہوئی ہے گھر میں۔ اچھا واہ واہ۔ جی جی ہاں، شاید یہ تاثر گیا کہ میں نے بلی کو نجس کہا، بلی نجس نہیں، فقہ جعفری کے اندر بھی فرق تو ہو سکتا ہے کہ فقہ جعفری کے اندر بھی بلی نجس نہیں ہے۔ صحیح۔ جانوروں کے اندر ہمارے پاس صرف دو ہیں کہ جن کو نجس مانا گیا ہے، کتا اور سور۔ یہاں صرف سور جو ہے وہ نجس، لیکن یہاں تو بلی کا معاملہ ہے، اس کو نجس نہیں مانا گیا۔ صحیح۔ اور اس کے جو جھوٹے کے بارے میں بھی ہمارے یہاں فتویٰ یہی ہے کہ اس کے جھوٹے کو بھی منع نہیں کیا گیا، لیکن اگلا مرحلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں نماز کی کے لباس میں ایک شرط یہ ہے کہ اگر حرام گوشت جانور جو کہ پاک بھی اگر ہو، لیکن اگر اس کے بال وغیرہ اگر انسان کے لباس پر آ جاتے ہیں تو اس سے اس کو احتیاط کرنی ہے نماز پڑھنے سے پہلے۔ اچھا صحیح ہے، صحیح ہے۔ میں نے گزارش کی کہ ایک یا دو بال اگر ہوں تو چل جائے گا، لیکن زیادہ ہو اگر ہاں یہ والی قید نہیں ہے آنا۔ نہیں ہمارے نہیں۔ صحیح۔ آپ نے کتنے سے پالی ہوئی حضرت بلی؟ یہ دو سال ہو گئے میرا خیال میں۔ اچھا چھوٹا سا بچہ لایا تھا، اب تو ماشاءاللہ بڑی ہو گئی۔ وقت دیتے ہیں آپ اس کو؟ مطلب وہ وقت لے لیتی ہے، یہ جانور جو ہوتے ہیں نا خود وہ لے لیتے ہیں وقت، اور میں محبت کرتے ہیں آپ امتحان سے گزرنے والا ہوں۔ جی میں بھی اس امتحان سے گزرنے والا کیا مطلب؟ جیسے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کا بھی اصرار ہے کہ وہ گھر میں بلی پالنا چاہتے ہیں۔ اچھا تو اب یہ اگر پروگرام دیکھ لیا ہے ہمارے تب وہ بچوں کہیں گے مفتی صاحب نہیں پالے گا، تب وہ تو کہیں گے جب مفتی صاحب کے گھر میں ہے تو پھر ہمارے گھر میں بھی ہو سکتی ہے، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن تجربہ نہیں ہے۔ اس کی مخصوص سینڈ آتی ہے، وہ رکھ دینا آپ تو اسی میں وہ پوٹی وٹی کرتی ہے، بالکل کہیں خراب نہیں کرتی۔ اچھا ہاں بالکل صاف ستھری ہوتی ہے، اور یہ ویسے بھی جانور کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ یہ اپنے جسم کو صاف کرتا رہتا ہے، اور یہ وہیں پہ پوٹی کرتی ہے اور بالکل کلین رہتی ہے گھر میں، اور وہ ویکسین وغیرہ کرواتے رہیں، ڈاکٹر کو چیک اپ کراتے رہتے ہیں تو وہ کلین رہتی ہے۔ آپ کس حوالے سے بھی جو ہے وہ مفتی صاحب سے بھی رہنمائی جو ہے مفتی صاحب سے رہنمائی لینی پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ الحمدللہ اتحاد کا دائرہ کتنا وسیع ہوتا جا رہا ہے کہ اب یہ بلیوں تک جو ہے وہ مشاورت میں شامل ہو گئے ہیں سب ایک دوسرے سے الحمدللہ۔ چلا ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا صحت سے متعلق جو سیگمنٹ ہے اس سے حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کے ساتھ۔